اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ممبرز میں سے کسی ایک کو چیئرمین بنائے گا اور وہ اس کو لیڈ کرے اور اس کا فیصلہ حتمی ہو۔ آپ مجھے بتائیں، ہم آج تک کتنی دفعہ ہم نے ایک دن عید منائی ہے پورے ملک سے؟ کیا اس کا حل نہیں ہے؟ سوال ہے، کسی پہ طنز نہیں ہے، کسی پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن باہر سے پاکستانی مسلمان قانون اور دین کے طالب علم ہونے کے ناطے کیا اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے دنیا میں؟ ہے نا؟ لیکن پتہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسئلہ لڑتے ہیں۔ میں وزیر اعظم جب میری یہ ایوب خان صدر تھے تو نماز پڑھنے جامع مسجد جیکب لائن آتے تھے، مولانا اشرف علی صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی کی مسجد۔ اب ظاہر صدر پاکستان اور آرمی چیف فیلڈ مارشل ایوب خان ایک دن وہ جمعے کے دن لیٹ ہو گئے تو انہوں نے پیغام بھیجایا کہ میں 15 منٹ میں پہنچ جاؤں، مولانا صاحب کو کہنا کہ جماعت لیٹ کرے۔ مولانا صاحب نے بھی ایسی دھجی اڑائی، انہوں نے اسپیکر پہ ہی بول دیا کہ صدر صاحب کا یہ پیغام آیا ہے، لیکن نماز کا جو ٹائم ہے مقرر ہے، نماز اسی ٹائم کی ہوگی، صدر نماز کے تابع ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس مسجد میں صدر صاحب گئے۔ یہ تو حالت ہے ہماری۔ کاؤنسل کا کوئی بھی ممبر اپنی مقررہ مدت سے پہلے کسی بھی وجہ سے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھیج سکتا ہے، یا پھر کسی کاؤنسل کے خلاف اگر باقی ممبران کی اکثریت اس کی رکنیت ختم کرنے کے لیے تحریر کر کے صدر کو دے تو اکثریت کے فیصلے کے مطابق اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ یہ ہے کمپوزیشن اور اس کی ڈیزالونگ پوزیشن۔ آرٹیکل 229، اسلامی نظریاتی کونسل سے پارلیمنٹ مشورہ طلب کر سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر نظریاتی کونسل طاقتور ہو جائے تو وہ پارلیمنٹ کو مجبور کر دیتی ہے کہ تم کرو۔ دیکھیں نا، یہ اختیارات کی جنگ ہے۔ اب اختیارات کی جنگ میں اگر عالم طاقتور آ جائے جو جید ہوں تو وہ مجبور کر دیتے ہیں۔ میں ابھی اس کی مثال دوں گا۔ صدر پاکستان یا گورنر یا ایوان یا کوئی بھی اسمبلی کے 2/5 اراکین بھی اگر درخواست دیں تو شریعت اسلامی شرعی کونسل جو ہے نظریاتی کونسل ان کو مشورہ دے گی کسی بھی مسئلے کے لیے کہ یہ کام اسلامی ہے کہ نہیں۔ اچھا، آرٹیکل 230، اسلامی نظریاتی کونسل کے کام آج تک اس نے جو مطلب کیا کیا کرنے ہیں۔ پارلیمنٹ پر بھی نظر رکھ سکتی ہے، اس کا اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کہیں غیر شرعی کام تو نہیں کر رہی، کوئی غیر شرعی بل تو پاس نہیں کر رہی، کوئی غیر شرعی محصول تو نہیں لگا رہی، کوئی غیر شرعی تجارتی لائسنس تو نہیں دے رہی۔ اس کا پاور ہے آرٹیکل 230 میں۔ صوبائی حکومتوں میں بھی ایسی نظر رکھ سکتی ہے، عدالتی کارروائی پہ بھی نظر رکھ سکتی ہے کہ کوئی عدالت قرآن اور سنت کے اگر متصادم جا رہی ہے تو اس کو ایڈوائز کرے گی کہ دس از رائٹ اینڈ دس از۔ صدر کو، گورنر کو بھی ایڈوائز کرے گی، نظر رکھے نا۔ اچھا، نظریاتی کونسل کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہم فیسلٹی انجوائے کر رہے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم سے پوچھ لیں۔ تو ان کو تو کیوں ضرورت ہے بھائی؟ آپ جانتے ہیں، آپ کورسپونڈنس کریں، نظر رکھیں، سسٹم پہ نظر رکھیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، خط لکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ اسی طریقے سے قوانین کو بھی آبزرو کرے گی، کون سا قانون بن رہا ہے، شریعت کے متصادم تو نہیں۔ تو یہ دس از دا پاور آف اسلامی نظریاتی کونسل۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کہا کہ ایک 260 سب آرٹیکل 3 یہ امینڈمنٹ کے ذریعے آیا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آئین میں ترمیم
किस आर्टिकल के तहत हो सकती है? आर्टिकल 238 और 239 में अमेंडमेंट है। जून 30 अल्लामा शाह अहमद नूरानी पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने एक बिल पेश किया कि जनाब कादियानी फितना सर उठा रहा है, इसकी सरकोबी के लिए कानून सर। टोटल ये 6 बिल पेश हुए थे। आखिरी बिल मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह, इस बिल पर जो कि 30 जून को पेश किया गया 1974, इस बिल पर कार्रवाई शुरू हुई, बहस मुबैसा शुरू हुआ, दलाइल दिए गए। अच्छा, मेरा एक अपना नजरिया है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि कादियानियों को अक़लियत करार देने के लिए इतने दलाइल की जरूरत नहीं है मुसलमान की। पहली नशिस्त में आपने एक आयत पढ़ी थी सूरह अहज़ाब की, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। ये कुरान के अल्फाज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और नबूवत के सिलसिले को खत्म करने वाले। बहस की जरूरत वहां है जहां कुरान का हुक्म मुबहम हो, जहां पे हमारी समझ को दो रास्ते मिल रहे हैं। जहां कुरान हुक्म दे रहा है और क्लियर एक आयत मौजूद है, उस पे फिर बहस की गुंजाइश नहीं है। ये मेरा नजरिया है। बहरहाल चूंकि पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी है, तो बहस शुरू हुई जुलाई, और उस वक्त मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती महमूद साहब, ये फजलुर रहमान के वाले, ये उस कमेटी के सरबराह हैं। इन लोगों ने बड़ा काम किया, इसमें अब्दुल सत्तार खान भी शामिल हैं और भी कुछ लोग, और इन्होंने पार्लियामेंट के लोगों को, जो कि इस गलत फहमी में थे कि यार ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इसको क्यों इतना उठा रहे हैं, उनको ये बावर कराया है कि ये मसला तुम्हारी जिंदगी को इधर से उधर कर देगा। और फिर इसमें बड़ी बहस हुई, और बहस मुबाहिसे के बाद कादियानियों को पार्लियामेंट में बुला के उनके दलाइल सुने, कई दिन तक उनके दलाइल सुने। फिर इन जय्यद उलमा ने उन दलाइल के जवाब स्टेप वाइज दिए, और आखिरकार पार्लियामेंट की अक्सरियत ने इस बिल को मंजूर कर लिया। और फिर 7 सितंबर 1974 को इस बिल पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त के वज़ीर आज़म, ने दस्तखत कर दिए और वो कानून बन गया। अब चूंकि ये दूसरी तरमीम थी आईन पाकिस्तान में, सेकंड अमेंडमेंट, चूंकि 280 आर्टिकल तो किताब में मौजूद है, अब इसको हम कहाँ फिट करेंगे जाके, तो उन्होंने उठाया और 260 आर्टिकल का सब आर्टिकल 3 कर दिया। अब इसमें क्या कहा गया, हर वो शख्स मुसलमान तसव्वुर होगा जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन बिना किसी शर्त के तस्लीम करता हो, और हर उस शख्स को जो किसी भी मानी में, किसी भी हवाले से खुद को नबी की किसी भी कैटेगरी में फाल करवाने की कोशिश करता हो, उसको मुर्तिद और झूठा मानता हो, वो मुसलमान है। तो यहां से फितने कादियानियत पर मोहर लगी और कादियानी गैर मुस्लिम डिक्लेयर हो गए। ये दूसरी तरमीम है आईन पाकिस्तान में,
اور آرٹیکل 260 سب آرٹیکل تھے. جب یہ قانون منظور ہو گیا تو احمدی قادیانی یہ فتنے والے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اور ان کے کیس کو چلایا فخر الدین جی ابراہیم نے، جو آپ کے سندھ کے گورنر بھی بنے تھے بعد میں، اور الیکشن کمیشن بھی بنے تھے، کمشنر بھی بنے تھے. لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلے ان کے خلاف دیے، اور قادیانی کا جو فتنہ ہے یہ دم توڑ گیا. ختم تو نہیں ہوا، دم توڑ گیا. تو یہ آرٹیکل آپ کے لیے بہت ہے. آپ جب بھی اپنے ممبر سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں آپ آئین کا حوالہ دیں تاکہ لوگ آپ کو ملا نہ کہیں. لوگ یہ نہ بولے یار ان کو کیا پتا، یہ آپ کو جتنا پتا ہے اتنا شاید آپ کو نہیں پتا. وہ یہ سوچ کے جائیں گے یار یہ مولانا صاحب تو ہمیں ادھر سے بھی گھیر رہے ہیں، ادھر سے تو گھیرتے ہی گھیرتے ہیں، ادھر سے بھی گھیر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے آئین کی جو اسلامی دفاع ہیں، جو آرٹیکلز کنیکٹ کرتے ہیں، یہ ہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے. اور اس پر اگر عمل ہو جائے تو بہت حد تک ہم فتنوں سے باہر آ جائیں. 5 منٹ کی بریک کے بعد ایک دوسرا